BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں صبا اعتزاز. دولت اسلامیہ کے شدت پسند باغی اہم شامی ہوائی اڈے پر قابض. صدر بشار الاسد کے دستے صوبہ رقہ سے مکمل طور پر پسپا. پاکستانی سپریم کورٹ کا شاہراہ دستور خالی کرنے کا حکم جاری. حکومت مخالف دھرنے مذاکرات سے ختم کرانے کی کوششیں بھی جاری، لیکن بات نواز شریف کے ہی استعفے پر کیوں اٹکی ہے؟ صرف مولک کے علاوہ نواز شریف ایز پرائم منسٹر جو ہے ان کے ہوتے ہوئے یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا. کوئی اور ان کی جگہ آدمی آئے گا وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوگا جتنا نواز شریف صاحب خود وہاں بیٹھے ہوں گے. اور ٹیکنالوجی بلیٹن کے سیگمنٹ کلک میں دیکھیے ہچ باٹ جس نے کیا 6000 کلومیٹر کا مفت سفر. شام کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کا ملک خطے میں بڑھتی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے مغرب سے تعاون پر تیار ہے. فی الحال مغربی طاقتوں نے صدر اسد کے ساتھ کسی قسم کے تعاون کو رد کر دیا ہے. ولید المعلم کا یہ بیان صوبہ رقہ پر دولت اسلامیہ کے مکمل کنٹرول اور وہاں اہم فوجی ہوائی اڈے پر دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کے قبضے کے بعد آیا ہے. بظاہر عراق کے بعد شام میں بھی دولت اسلامیہ کا کنٹرول بڑھ رہا ہے. شام میں خانہ جنگی کو 3 برس ہو گئے ہیں اور اس دوران وہاں 1,90,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں. اس خانہ جنگی کے نشیب و فراز پر دیکھیے BBC کے مشرق وسطیٰ کے ایڈیٹر جیرمی بوون کی خصوصی رپورٹ جو کہ پیش کر رہے ہیں کاشف قمر. شامی خانہ جنگی کے 3 خورے سال، لیکن 1 برس پہلے دمشق کے نواح میں کیمیائی ہتھیاروں کے اس حملے جیسا سنگین واقعہ کوئی بھی نہیں جس میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے میں 1000 کے لگ بھگ لوگ مارے گئے تھے. مغرب اور باغی اس کے لیے صدر اسد کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، لیکن وہ یہ الزام مسترد کرتے ہیں. امریکیوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر کیمیائی ہتھیاروں سے بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئیں تو وہ فوجی کارروائی کریں گے، لیکن عین وقت پر یہ کارروائی منسوخ کر دی گئی، جس کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ برطانوی پارلیمان نے شامی حکومت کے خلاف امریکی فوجی کارروائی میں شرکت کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا. میرے خیال میں کیمیائی حملوں سے پہلے ہی شام پر امریکی پالیسی غیر فیصلہ کن اور عارضی سی تھی، جس سے نہ صرف اعتدال پسند باغیوں بلکہ خصوصاً انتہا پسند باغیوں کو یہ واضح پیغام ملا کہ امریکہ دوبارہ اس خطے کے معاملات میں ملوث نہیں ہوگا. صدر اسد کے حامیوں کے لیے تو یہ اچھا سودا تھا، یعنی شام اپنے کیمیائی ہتھیار تلف کر دے اور یوں امریکی حملوں کا خطرہ ٹل جائے. لیکن اگر امریکہ صدر اسد کے دستوں پر بمباری کرتا تو کیا ہوتا؟ مغرب سے مدد کی امید رکھنے والے شامی باغی گروہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونے کی صورت میں طاقت کا توازن بدل جاتا اور وہ اس وقت آئسس کہے جانے والے شدت پسند باغی گروپ سے لڑائی میں غالب ہو سکتے تھے. اگر امریکی فضائی حملے کیے جاتے تو نہ تو اسد انتظامیہ نہ ہی دولت اسلامیہ طاقت پکڑ پاتی. حملے نہ ہونے کے نتیجے میں فری سیرین آرمی کو اسد حکومت اور دولت اسلامیہ دونوں سے لڑنا پڑ رہا ہے. شام کی خانہ جنگی اب ایک دوسرے سے جڑی چھوٹی چھوٹی داخلی لڑائیوں میں بدل چکی ہے. عراق سے شام آنے والی آئسس اب دولت اسلامیہ کا نام اختیار کر چکی ہے اور اسد انتظامیہ سے زیادہ اس کے باغیوں سے برسر پیکار ہے. شام میں آئسس کے عروج نے اسے دوبارہ عراق میں گھس کر پیر جمانے کا موقع بھی دیا ہے اور اس نے وہاں عراقی فوج سے بڑی مقدار میں جدید امریکی بھاری اسلحہ بھی چھینا ہے. عراقی سنی قبائل ملکی معاملات سے الگ تھلگ کیے جانے پر سخت ناراض تھے اور دولت اسلامیہ نے ان کی ناراضی کا فائدہ اٹھایا. ان سنی قبائل کو ساتھ ملانا اب نئی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. جب تک ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جاتے ہم ISIS یا کسی بھی دوسرے دہشت گرد گروہ سے نہیں لڑیں گے، بلکہ ہم دہشت گردی یا ISIS کے خلاف اس وقت تک صف آرا نہیں ہوں گے جب تک عراقی حکومت سنیوں کو قتل کرنے والے شیعہ ملیشیاؤں کے خلاف کھڑی نہیں ہو جاتی. مغرب اس تمام قضیے سے علیحدہ رہنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس پورے بحران میں بری طرح دھنس چکا ہے. خود برطانیہ کی انسانی امداد جلد فوجی کردار میں بھی بدل سکتی ہے. اور رہی بات شامی حکومت کی تو اسے اب امید ہے کہ دولت اسلامیہ کے خلاف امریکہ، برطانیہ اور فرانس چاہے خاموشی سے ہی صحیح اس کے اتحادی بن سکتے ہیں.
در حقیقت ایسا ہونا صدر بشار الاسد کے لیے تقدیر بدل جانے جیسا ہوگا، اور یوں دیکھا جائے تو تمام عالمی رہنماؤں میں پچھلا سال انہوں نے ہی سب سے اچھا گزارا ہے۔ آپ نے دیکھی جیرمی بون کی رپورٹ۔ اب پاکستان کی موجودہ صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد میں حکومت مخالف احتجاجی دھرنوں کے منتظمین کو حکم دیا ہے کہ وہ منگل تک کانسٹیٹیوشن ایونیو سے رکاوٹیں ہٹا کر اسے خالی کر دیں۔ تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک نے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے احتجاجی دھرنے دیے ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف کہتی ہے کہ اس نے نگراں حکومت اور پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے پر لچک کا مظاہرہ کیا ہے۔ معاملہ بس وزیر اعظم کے استعفے پر اٹک گیا ہے۔ ہماری ساتھی امبر شمسی نے تحریک انصاف کے سینئر رہنما جہانگیر ترین سے پوچھا کہ حکومت سے مذاکرات کیوں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ ہمارے جو 6 نکات تھے اس میں سے انہوں نے 5 نہیں مانے۔ 2 نکات ایسے ہیں جو ہم نے جمہوریت کی خاطر اور اس سسٹم کی کنٹینیوٹی کی خاطر خود واپس لے لیے ہیں۔ اس میں سے ایک تھا کہ پارلیمنٹ کو فارغ کیا جائے، دوسرا تھا کہ ایک کیئر ٹیکر رجیم آئے جو یہ سارے کام کرے، تمام صوبائی اسمبلی بھی جائیں۔ ہم نے یہ ڈیمانڈز جو تھیں ہم نے واپس لے لی، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگ یہ ہمارے اوپر ایک الزام لگائیں کہ ہم اس جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں، خدا نخواستہ ہم کسی اور قسم کی انٹرونشن چاہتے ہیں۔ اچھا، پھر کون سے 3 نکات مان لیے ہیں؟ اس میں آ جاتی ہے الیکٹرل ریفارم، وہ ایک پہلے سے چیز چل رہی ہے، اس کے اوپر ہم نے بھی انہوں نے فلیکسیبلٹی کیا دکھانی تھی، انہوں نے تو کہا پارلیمنٹ کرے گی، ہم نے کہا پروفیشنل کریں گے اور اس کو پروسیس کو جلدی کریں گے۔ اس کے علاوہ جو دوسری ڈیمانڈ تھی، انہوں نے کہا جی کہ ثبوت کے بغیر ہم کیسے مان لیں، آپ کی ایکوزیشنز ہیں، ہم یہ نہیں مانتے۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ ایک کمیشن بنائیں جس کے اندر اس کو اتنا اسٹرینتھن کریں کہ وہ صحیح انویسٹیگیشن کر سکے۔ اتنی پیش رفت ہم نے کی اور ہم نے ان کو آفر دی، اور صرف ہم نے ان کو یہ کہا کہ ایک چیز جو ہے اس کے اوپر ہمارا اٹل فیصلہ ہے، وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو ابھی ریزائن کرنا پڑے گا۔ مگر ہم نے ان کو یہ بھی ساتھ سمجھایا کہ یار اتنی چھوٹی سی بات رہ گئی ہے۔ یعنی کہ وے آؤٹ تو ایک ہی ہوا کہ وزیر اعظم صاحب کا استعفیٰ آپ لوگ مان رہے ہیں؟ جی بالکل جی۔ لیکن حکومت اور بیوروکریسی تو وہی ہے۔ دیکھیں، نواز شریف صاحب کا 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے، ان کا ہونا پرائم منسٹر کے آفس ایک اور شکل دیتا ہے، یہ سمبولک ہے۔ ان کا نہ ہونے سے ان تمام افسروں کو ایک سگنل بھی جائے گا، اور ہماری صرف کوشش یہ ہے کہ انکوائری جتنی بھی صاف و شفاف ہو، اس سے اس ملک کا فائدہ ہو۔ اتنا اصرار کیوں جب ایک سمبولک جسچر ہے؟ سمبولک کے علاوہ نواز شریف ایز پرائم منسٹر جو ہے ان کے ہوتے ہوئے یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی اور ان کی جگہ آدمی آئے گا وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوگا جتنے نواز شریف صاحب خود وہاں بیٹھے ہوں گے۔ آپ کے پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں ان میں سے 11 نے ریزگنیشن دی ہے، 17 نے دی ہے، کس کو دی ہے؟ اسپیکر کو دی ہے۔ اس کی کچھ تفصیل بتا سکتے ہیں؟ جی میں بتا دوں آپ کو، یہ صرف 2 یا 3 ایم این ایز ہیں جن کے استعفے نہیں ہیں۔ یہ 11-12 والی بات غلط ہے، اور ان کے لیے بھی ان کی کوئی پرسنل ایشوز ہیں پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز اتنی سبسٹینشیل ہے کہ اس کو جتنا ایک ہی رپورٹ آئی تھی اخبار میں اس کو بنایا جا رہا ہے۔ کوئی فارورڈ بلاگ اس طرح کا نہیں ہے۔ لیکن کچھ تعداد بتا سکتے ہیں اسپیکرز کو کتنے ریزگنیشنز گئے ہیں؟ 2-3 کے علاوہ سارے ہیں۔ نیشنل اسمبلی اسپیکر کو ایڈریسڈ ہیں، when the person hand writing of the people signed by them۔ خیبر پختونخوا کے آپ کے رکن پارلیمان نے استعفیٰ نہیں دیا، کیا یہ ڈر ہے کہ حکومت وہاں کی چلی جائے گی؟ کولیشن پارٹنر ہے، ہمارا اپنا فیصلہ صرف نہیں ہے، مگر جب بھی ضرورت پڑے گی، جو بھی کرنا پڑے گا، ہم ہر چیز کرنے کو تیار ہیں۔ دھرنے سے پہلے کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ فوج کا تعاون بھی حاصل ہے، کیا ابھی بھی ہے؟ فوج کراؤڈ پل نہیں کر سکتی ہے۔ یہ جو کراؤڈز آتے ہیں، جو لوگ باہر نکلتے ہیں، یہ جذبہ جو ہے یہ کسی کے اشاروں پہ جذبے نہیں ہوتے۔ آج تک آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی کہیں بھی ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ باتیں صرف نواز شریف صاحب کی، ان کی پارٹی کی کہنے والی باتیں ہیں۔ فوج بالکل انڈیپینڈنٹلی باہر رہے سیاست سے اور باہر رہے گی، اور ہم آن ریکارڈ ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر مارشل لاء کی طرف بات جائے گی تو ہم اس کو اپوز کریں گے۔ خان صاحب نے ہنڈی سسٹم کے ذریعے جو اوورسیز پاکستانی ان کو پیسے بھیجنے کو بھی کہا تھا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسٹیٹمنٹ خان صاحب نے فوری طور پہ واپس لے لیے، اور یہ ایسا نہیں ہوگا۔ خان صاحب نے خود کہا ہے یہ میرے سے غلط میں نے کہہ دیا ہے، اور یہ آفیشیل طریقے سے پیسے بھیجیں بالکل، کیونکہ ہنڈی تو اب انٹرنیشنلی بھی ایک ڈس الاؤڈ چیز ہے، تو وہ ہیز بین کریکٹڈ۔ کیا شادی والا بیان بھی واپس لے رہے ہیں؟ شادی والے کا واپس لے رہے ہیں۔ ہمارے سوشل میڈیا صفحات پر بھی یہ موضوع زیر بحث ہے۔ عبد المجید چیمہ لکھتے ہیں، یہ ہمارے سیاستدانوں کی ناکامی ہے کہ گزشتہ 12 دنوں میں وہ یہ مسئلہ حل نہیں کر پائے۔ عطا اللہ چوہان لاہور سے لکھتے ہیں، عمران کے آئینی مطالبات مان لینے چاہیے، لیکن آئین سے ماورا مطالبات پر عمران کو وسیع القلبی دکھانی چاہیے۔ بلال حفیظ لکھتے ہیں، یہ سارا مسئلہ صرف میرا سلطان ڈرامہ ہے، دیکھتے جاؤ اور انجوائے کرتے جاؤ۔
अगर आप भी चाहें तो ट्विटर और फेसबुक के ज़रिए अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। और अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट पर इस वक्त कौन सी खबरें ज़्यादा मकबूल हैं। आज़ादी और इनकलाब मार्च पर हमारे नामा निगारों की लाइव अपडेट्स में आप खूब दिलचस्पी ले रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन मार्चेस के शुरा को शारा दस्तूर खाली करने के हुक्म की खबर भी खूब पढ़ी जा रही है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में आगे चलकर देखिएगा कि इराक के बाद लिबिया में भी इस्लामी शिद्दत पसंद अहम इलाकों पर काबिज होते हुए। और थोड़ी देर में मिलवाएंगे आपको हिच बॉट से, जिसने धेला खर्च किए बगैर 6000 किलोमीटर की सैर कर डाली। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुश आमदीद। लिबिया में एक इस्लामी इंतहा पसंद इत्तेहाद ने तराबलस के हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया है। शदीद लड़ाई के बाद शहर का बड़ा हिस्सा अब बागियों के कंट्रोल में है। लिबिया के पार्लियामेंट ने हमले की मजम्मत करते हुए मिलिशिया को ख़त्म करने की अपील की है। तफसील के साथ ज़ाद ज़फ़र। यहाँ लड़ाई कई हफ्तों से जारी है, लेकिन अब मिसराता मिलिशा नामी एक इंतहा पसंद तंजीम ने तराबलस के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर कब्जा करने का दावा किया है। ये गैर तस्दीक शुदा फुटेज बागियों के बकौल इसका सबूत है। शदीद लड़ाई की वजह से ये हवाई अड्डा जुलाई 13 से बंद है और अब यहाँ कुछ नहीं बचा। हवाई अड्डा मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। 2011 में कर्नल गद्दाफी का तख्ता उलटने के बाद से ये हवाई अड्डा जिंता नामी मिलिशा के कंट्रोल में था। अब एक मिलिशा से दूसरे मिलिशा इसका कंट्रोल मुंतकिल हो जाने से तराबलस के आम शहरियों की ज़िंदगी पे कम ही असर होगा, जिनकी अक्सरियत पहले से लड़ाई की वजह से बेदखली का शिकार है। जून में होने वाले कौमी इंतखाबात के नतीजे में एक नई पार्लियामान वजूद में आई, जिसमें वाज़ेह अक्सरियत कौम परस्त जमातों की है जो लिबिया में एक मजबूत वफाक चाहते हैं। इस नई असम्बली के मेंबरान ने एयरपोर्ट पर काबिज होने वाले जंगजुओं को दहशतगर्द करार दिया है, लेकिन मुल्क के बेशतर हिस्सों में इन मुंतखब जमहूरी नुमाइंदों के कोई इख्तियारात नहीं हैं और ख़तरे के बायस नई मजलिस शूरा का इजलास मशरकी शहर तबरूक में मुनक्किद होता है और लड़ाई अब तराबलस से आगे फैल गई है। ये बेनगाजी के मनाजिर हैं जहाँ मुखालिफ मिलिशियाज़ की आपस में लड़ाई जारी है। इराक और शाम में बढ़ती खाना जंगी के पेश नज़र लिबिया में मगरबी मुदाखलत के इम्कान कम हैं और किसी मुनज़्ज़म अस्करी क़ुव्वत की गैर मौजूदगी में लगता ऐसा है कि लिबिया की किस्मत इन्हीं मिलिशियाज़ के हाथों में है। ज़ियाद ज़फ़र, BBC न्यूज़। फ्रांसीसी सदर फ्रांसवा ओलांद ने आज सुबह ही मुस्ताफ़ी होने वाले वज़ीर आज़म मैनुएल वाल्स से कहा है कि वो नई हुकूमत तश्कील दें। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म ने 2 सीनियर वज़ीरों की तरफ से हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसियों में तनकीद के बाद इस्तीफ़ा दे दिया था। जापान में हुकाम का कहना है कि वो मगरबी अफ्रीका में इबोला वायरस पर काबू पाने के लिए एक तजर्बाती दवा फराहम करने के लिए तैयार है। T705 नामी ये दवा WHO की जानिब से मंजूर शुदा है, मगर ये वाज़ेह नहीं कि ये इबोला के खिलाफ मौसर होगी या नहीं। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता मारूफ बरतानवी अदाकार और डायरेक्टर रिचर्ड एटनबरो 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर समेत हॉलीवुड के अदाकारों ने ताज़ियती पैगामात में उन्हें बेहतरीन अदाकार करार दिया। अगर आप आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो आप हमारे नए YouTube चैनल youtube.com/BBC उर्दू पर भी देख सकते हैं। यहाँ आप हमारे पुराने प्रोग्राम और उनमें शामिल रिपोर्ट्स भी देख सकेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब वक्त हुआ है टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक का। ट्विटर इंतज़ामिया ने ऐसी ट्वीट्स और तस्वीर उतारना शुरू कर दी हैं जिससे कि वफात पा जाने वाले लोगों के अहले खाना के जज्बात मजरूह होते हों और अपनी कार में बैठकर दूसरी कारों की रफ्तार मालूम करने की नई टेक्नोलॉजी अमेरिका में मुतारिफ की जा रही है। ये और टेक्नोलॉजी की दीगर खबरें क्लिक में पेश कर रही हैं नुसरत जहां। ट्विटर ने वफात पाने वालों की तस्वीरें उनके अहले खाना की दरख्वास्त पर हटाना शुरू कर दी हैं। ट्विटर इस बात पर भी गौर कर रहा है कि अगर वफात पाने वालों या उनके अहले खाना के जज्बात ट्विटर पर तबसरों से मजरूह होते हैं तो इदारा कैसे दखल दे। याद रहे कि हॉलीवुड अदाकार रॉबिन विलियम्स की मुबैना खुदकुशी के बाद उनकी बेटी के अकाउंट पर लोगों ने रॉबिन विलियम्स का मजाक उड़ाया, जबकि अमरीकी सहाफ़ी जेम्स फोली के कत्ल की वीडियो भी दौलत इस्लामिया ने ट्विटर पर जारी की थी। होशियार हो जाएं आप, क्योंकि अब
کاریں بھی آپس میں بات کر سکیں گی۔ گو یہ خیال اتنا سائنس فکشن نہیں جتنا کہ بظاہر محسوس ہوتا ہے۔ امریکی حکومت نے مستقبل کی کاروں کے لیے ان اقدامات کا اعلان کیا ہے جن کے ذریعے ایک سے دوسری کار میں سگنل بھیجے جا سکیں گے۔ خصوصی آلات کسی بھی کار کی پوزیشن اور رفتار کے بارے میں ریڈیو سگنل کے ذریعے دوسری کاروں کو مطلع کریں گے۔ خیال ہے کہ اس طرح ممکنہ حادثات روکے جا سکیں گے۔ رابرٹ ڈاؤنی جونیئر کی فلم آئرن مین تو آپ کو یاد ہی ہوگی۔ امریکی بحریہ آئرن مین کے لباس سے ملتے جلتے 2 ایکسو اسکیلیٹن سوٹ شپ یارڈ میں آزمائشی طور پر استعمال کرے گی۔ امید یہ ہے کہ یہ ہلکے پھلکے سوٹ ایسی جگہوں پر بہت کارآمد ہوں گے جہاں بھاری بھرکم آلات کے ساتھ لمبے عرصے تک کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ سوٹ 16.5 کلو وزن تک بھی اٹھا سکیں گے۔ نت نئی چیزوں کی خاطر لفٹ لینے والے روبوٹ نے کینیڈا میں اپنا 6000 کلومیٹر کا سفر مکمل کر لیا ہے۔ ایک پرانے کولر، شمسی پینلوں اور ربڑ کے جوتوں سے بنے اس روبوٹ کا نام ہچپوٹ ہے اور اسے کینیڈین محققین نے روبوٹ اور انسانوں کے درمیان رابطوں پر تحقیق کے لیے بنایا ہے۔ ہچپوٹ مختلف جگہوں پر جانے کے لیے لوگوں سے لفٹ مانگتا تھا اور سفر کی تفصیلات GPS سگنل کے ذریعے اپنے مالکان کو بھیجتا تھا۔ اپنے سفر میں ہچپوٹ بن بلائے شادی کی ایک تقریب میں بھی گھس گیا تھا۔ محققین بہت خوش ہیں کہ ہچپوٹ ٹوٹا پھوٹا نہیں اور یہ کہ روبوٹ انسانوں پر بھی بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج سیربین کا بڑا موضوع شام کی صورتحال تھی۔ شام کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کا ملک خطے میں بڑھتی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے مغرب سے تعاون پر تیار ہے۔ ولید المعلم کا یہ بیان صوبہ رقہ پر دولت اسلامیہ کے مکمل کنٹرول اور وہاں اہم فوجی ہوائی اڈے پر دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کے قبضے کے بعد آیا ہے۔ بظاہر عراق کے بعد شام میں بھی دولت اسلامیہ کا کنٹرول بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @صبااعتزاز۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ فیس بک اور ٹویٹر حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور سیربین کی ٹیم اور صبا اعتزاز کو اب اجازت دیجیے۔ شب بخیر۔